الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال تعالى وإن الساعة لآتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. کتنی بڑی چیز ہے؟ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بتائی. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ماں جو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، قیامت کا دن، قیامت کا زلزلہ اتنا زیادہ ہولناک ہوگا، اتنا زیادہ وحشتناک ہوگا کہ وہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائے گی. اتنا زیادہ ہولناک اور وحشتناک ہوگا کہ حاملہ عورتیں، ان کا حمل ساقط ہو جائے گا ڈر، خوف اور وحشت کی وجہ سے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے وہ نشے میں ہوں، مدہوش ہوں، نہ پیر کام کر رہا ہے نہ بدن کام کر رہی ہے، لڑھکتے ہوئے ہوں گے. آپ کو ایسا لگے گا جیسے وہ نشے کی حالت میں ہوں. آگے قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، مدہوش، نشے کی وجہ سے نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن حال یہ ہوگا کہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ وہ لوگ آپ کو مدہوش دکھیں گے. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا ریب فیہا، اور یقین جانو، یقین جانو، یعنی یہ یقینی بات ہے، انا بلا شبہ کہ قیامت ضرور آئے گی. لآتیۃ، قیامت ضرور آنے والی ہے. آگے پھر اللہ نے فرمایا لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. شروع میں بھی ان حرف تاکید لایا اللہ رب العزت نے، اور لاسٹ میں بھی لا ریب فیہا لا کر کے کہ اگر کسی کو کوئی شبہ ہو ذرہ برابر بھی تو اس بات کو یقین کے درجے میں بالکل بٹھا لیجئے دل میں کہ اس میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں، قیامت ضرور آنے والی ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، ضرور آئے گی، لا ریب فیہا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ بات بھی اتنی ہی یقینی ہے کہ دوبارہ لوگوں کو پھر سے زندہ کیا جائے گا. یہ بھی یقینی بات ہے. جب یہ بھی یقینی بات ہے تو اسی کے حساب سے اس کی تیاری بھی کرنا چاہیے.
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہم فی غفلۃ، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون ایسے لگتا ہے جیسے جان بوجھ کر کے اپنا دل بہلا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے ہیں شریعت اور آخرت پر، اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، توجہ ہٹا رہے ہیں اپنی، حالانکہ حساب کا دن قریب آ چکا ہے۔ قیامت اتنا خطرناک دن ہوگا، قیامت کا دن۔ اسی کو پچھلے ہفتے بتایا تھا اجمالی طور پر کہ محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے قرآن کریم کی آیتوں کو اکٹھا کر کے اور احادیث میں قیامت کے آنے کی جو حدیثیں آئی ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے یہ بات بتائی ہے کہ قیامت آئے گی، اس کا تو پکا یقین ہے، کب آئے گی یہ کسی کو نہیں بتایا گیا، البتہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اچانک آئے گی۔ ایک دوسری آیت میں ہے بغتتاً کا لفظ ہے، جیسے آج لوگ سب دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی کاروبار میں مشغول ہے، کوئی کھانے پینے میں، کوئی سونے میں، کوئی نیکی میں، کوئی گناہ میں، جیسے دنیا ابھی چل رہی ہے اس دن بھی دنیا ایسے ہی چل رہی ہوگی جس دن قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ پھر اس دن کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ اللہ ایک دن کا موقع دے دے، اچھا میں توبہ تلافی کر لوں، تھوڑا اپنا حساب سیٹ کر لوں، پھر اس کے بعد ایسا نہیں۔ بغتتاً کا لفظ ہے۔ الاشاعہ لاشراط الساعہ، آج کے 500 سال پہلے محمد ابن عبد الرسول ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کی کتاب ہے، عربی میں ہے، اس کو بعد کے علماء کرام نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے ان حدیثوں کا۔ مفتی تقی صاحب عثمانی کے بھائی مفتی رفیع صاحب عثمانی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے۔ اس میں انہوں نے ان ساری حدیثوں کو یکجا کر کے لکھا کہ قیامت کے 3 درجے ہیں، نشانیاں 3 درجے کی ہیں۔ ایک علامات بعیدہ، یعنی ان کا زمانہ قیامت سے تھوڑا دور کا ہوگا، یعنی پہلے وہ علامتیں ہو چکیں گی، اور ایک علامت متوسطہ بیچ بیچ والی، اور ایک علامت قریبہ جو بالکل قیامت کے آنے سے تھوڑا سا پہلے ہوں گی۔ علامت بعیدہ ہو چکی ہوں گی، علامت متوسطہ بیچ والی ہو رہی ہوں گی، اور ہوتے ہوتے ان کا سلسلہ علامات قریبہ تک پہنچے گا، جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، یہاں تک کہ قیامت نکل آئے گی۔ علامات بعیدہ جو پہلی قسم ہے، اس میں سے کچھ چیزیں گنوائی گئی ہیں حدیث میں۔ پہلی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بحیثیت نبی، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ پچھلے رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں، جس طرح اللہ کے رسول کے اور سارے اوصاف ان کتابوں میں موجود تھے، اللہ رب العزت کے یہاں سے ان کتابوں میں اللہ کے رسول کا ایک نام نبی الساعہ بھی تھا، یعنی قیامت والے نبی، جو ایسے نبی ہوں گے کہ جو قیامت جن کے بعد آ ہی جائے گی۔ اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور اپنے ہاتھ کی انگلی کو باقاعدہ اٹھایا، اس طرح دکھایا۔ تو محدثین نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جو یہ سکھایا کہ میں اور قیامت ایسے ہی بھیجے گئے ہیں، تو بعض محدثین نے لمبائی میں اس کو لیا کہ جتنا ان دونوں
انگلیوں کے ملنے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، بس ایسے ہی قیامت اور یہاں سے اللہ کے رسول چلے ہیں، اللہ کے رسول یہاں آ چکے ہیں، اب تھوڑا سا علاقہ، تھوڑا سا زمانہ اور رہ گیا ہے قیامت کے آنے کا لمبائی میں۔ کچھ محدثین نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو اشارہ کیا ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جو جگہ تھی وہ جگہ مراد ہے، کہ جس طرح ان دو انگلیوں میں تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے ملنے سے، وہی اتنی جگہ قیامت کے آنے سے اور بچی ہوئی ہے۔ اور تیسری تفسیر محدثین نے یہ کی اس حدیث کی کہ اللہ کے رسول کے یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں آ چکا ہوں نبی خاتم بن کر، خاتم النبیین بن کر۔ اس طرح اشارہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اب تو خاتم النبیین آ چکا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں قیامت تک، ہاں اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ صرف قیامت ہی ہوگی، اب نبی نہیں آنے والا، نبیوں رسولوں کا سلسلہ ختم۔ تو سب سے پہلی علامت قرب قیامت کی، قیامت کے آنے کی، اللہ کے رسول کی بعثت ہی ہے۔ اللہ کے رسول کی بعثت ہو چکی، اس کا مطلب قیامت اب بہت جلد دنیا میں آ جائے گی، اور آج تقریباً 1450 سال گزر چکا، یہ علامت مکمل ہو چکی۔ دوسری علامت جو علامات بعیدہ میں سے ہے، جو وہ بھی ہو چکی، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ ایک صحابی ہیں عوف بن مالک، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں ہم لوگ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک خیمہ تھا چمڑے کا، بات چل نکلی قیامت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ لکھ لو لکھ لو، یہ 6 چیزیں جب تک نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی۔ اور اللہ کے رسول نے اس حدیث میں جو ہے عوف بن مالک کی ہے، معاذ بن جبل سے بھی، اور یہ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی مختلف کتابوں میں آئی۔ اس میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے وفاتی، موتی۔ اللہ کے رسول نے یہ لفظ استعمال کیا کہ میری موت یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، جب تک میں اس دنیا میں ہوں تب تک قیامت نہیں آ سکتی، اس بارے میں بے فکر رہو، لیکن میرے موت کے بعد کب قیامت آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یعنی میری موت حد فاصل ہے قیامت کے وقوع کے لیے۔ جس دن میری موت ہو جائے گی سمجھ لو چاہے جب قیامت آ جائے گی، اور یہ نشانی بھی مکمل ہو چکی، یعنی اللہ کے رسول کی وفات۔ تیسری علامت جو علامات بعیدہ میں سے ہے، جو ہو چکی ہے، خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کا اشارہ پچھلے ہفتے میں کیا تھا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، 27ویں پارے میں سورہ قمر اسی آیت سے شروع ہی ہوتی ہے۔ اقتربت الساعہ، ساعہ مانے قیامت، کہ قیامت بالکل قریب آ چکی، اور اتنی قریب آ چکی، اتنی قریب آ چکی کہ وانشق القمر کی چاند بھی 2 ٹکڑے ہو چکا، یعنی اب تو چاہے جب آ جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے خود کہا ہے سورہ قمر میں، وانشق القمر، یعنی علامات قیامت میں سے کہ جب یہ علامت ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی، ایک علامت شق قمر بھی ہے جو ہو چکا۔ شق قمر کیا ہے؟ شکن کے معنی آتے ہیں ٹوٹنا، اور قمر کے معنی چاند، مون، چاند کا ٹوٹ جانا 2 ٹکڑے میں، اور یہ معجزہ بھی اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، یہ آیت بھی مکمل ہو چکی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں، شق قمر کا واقعہ کب اور کیسے ہوا یہ میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود
جو صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ موجود تھے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں خود اللہ کے رسول کے ساتھ موجود تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ جبل ابو قبیس جو صفا کے بالکل بغل میں ایک پہاڑی ہے، اور آج کل اس پر رائل فیملی سعودی سرکار کا محل تعمیر ہے، جو گئے ہیں وہاں دیکھے ہوں گے، بالکل صفا کے جسٹ بازو میں ہے۔ تھوڑا موڑا پہاڑ بھلے بچا ہو، ورنہ توڑ پھوڑ کر کے محل بنا لیا گیا۔ کسی کو کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا اس زمانے میں تو عام طور سے جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر کے ہی اعلان کیا کرتا تھا، لوگوں کو متوجہ کیا کرتا تھا۔ بستیاں آبادیاں نیچے دامن میں رہتی تھیں، بیت اللہ کے آس پاس بسی ہوئی تھیں۔ جبل پہاڑ اونچا تھا، اونچے سے جو بات کہی جاتی ہے بڑی آسانی سے لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ لیکن اس دور میں تو مائک تھا نہیں، سوشل میڈیا اور میڈیا تو تھا نہیں کہ گھر میں بیٹھے بھی لوگ سن لیتے، وہی ایک ذریعہ تھا اعلان کا، وہ جبل ابو قبیس۔ اس دور میں چونکہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرنے پہ تلے ہی ہوئے تھے، روز ایسا بہانہ کھوج کے لاتے تھے کیسے یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں عاجز آ جائیں اور ہمیں ایک موقع مل جائے۔ خود بھی طرح طرح کی فرمائشیں کرتے، اور چند لوگوں کو جو باہر کے تھے، بیچارے غیر پڑھے لکھے تھے، دور کے تھے، ان کو بھی اس طرح کی چیزیں سکھایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ ایسے ہی پیش آیا۔ جبل ابو قبیس کے دامن میں نیچے پیچھے کی طرف آپ ٹنل سے جاؤ تو ادھر باقاعدہ منی اور مزدلفہ کا مقام شروع ہو جاتا ہے، پاس میں ہی ہے۔ دور سے جائیں تو 2-4-6 کلومیٹر کے بعد وہ مقام آتا ہے، لیکن پاس میں ہی صفا کے آگے ٹنل بنا دیا سرکار نے، گزرو ادھر جا کے ابو قبیس کے دامن میں پہنچ جائیں گے آپ۔ وہاں سے منی کا مقام شروع ہو جاتا ہے غالباً۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ منی میں وہ جبل ابو قبیس کے دامن میں موجود تھا۔ چند لوگ آئے اور اللہ کے رسول کی رسالت کی باقاعدہ دلیل مانگنے لگے۔ سکھایا انہی کفار مکہ نے تھا کہ اس طرح جو سمجھ میں ایسا سوال کرو کہ جو وہ پورا نہ کر پائیں، تاکہ اپنے کو ایک موقع مل جائے۔ بس دلائل مانگنے لگے اللہ کے رسول سے رسالت کی، نبوت کی۔ اللہ کے رسول نے دیا ان لوگوں نے، اور یہ واقعہ رات کا تھا۔ ان لوگوں نے چونکہ ان کو عاجز کرنا تھا، ایک فرمائش کی، اور اپنے اعتبار سے انہوں نے کہہ لیجئے کہ بالکل آخری درجے کی فرمائش کر لی کہ دنیا میں بہت سے زیادہ لوگوں کا ایک دوسرے پہ زور چلتا ہے، کام چلتا ہے، سفارش چلتی ہے، جادو ہوگا تو جادو چلتا ہے۔ ظاہر بات آسمان میں تو کوئی جادو دکھا نہیں پائے گا، زور تو چل نہیں پائے گا۔ تو ان لوگوں نے یہ فرمائش کی کہ اگر تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو تو ایک کام کرو، ہم نبی مان لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا بولو، اگر بات ایمان لانے کی ہے تو جو بات بولو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ رب العزت اس کو انشاءاللہ پورا کر دیں گے۔ کوئی بھی معجزہ، کوئی بھی کرامت، آپ یاد رکھیں نبی اور ولی کے اختیار میں ہے ہی نہیں، بس میں ہے ہی نہیں۔ ہاں نبی اور رسول، ولی، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ امت کا یہ تقاضا ہے، یہ سب تیرے ہی اختیار میں ہے، لہذا اگر تو اس بات کو کر دے تو یہ ہو سکتا ہے ایمان لے آئے۔ دعا خالی نبی کرتا ہے، اولیاء کرتے ہیں، پھر اللہ چاہتا ہے تو وہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ نبیوں سے رونما ہوتا ہے تو معجزہ کہتے ہیں، ولیوں سے رونما ہوتا ہے تو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ کے رب ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو چاند دکھ رہا ہے نا، اس چاند کو 2 ٹکڑے تم کر دو، ہم نبی مان لیں گے۔ اور اپنے اعتبار سے انہوں نے کہہ لیجیے سب سے آخری اور بہت اونچے درجے کی چیز مانگی تھی جو نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا صرف اتنی بات ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں یہی بات ہے، اگر آپ دکھا دو توڑ کر کے تو ہم نبی مان لیں گے۔ تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، اگر یہ کام کر دو تو ہم مان لیں گے، ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی،
اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ ٹھیک ہے تم اشارے کرو ہم توڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول نے انگلی اٹھائی، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو کر کے آدھا حصہ مشرق کی طرف آدھا حصہ مغرب کی طرف چلا گیا۔ ان لوگوں نے بخوبی دیکھا، خوب اچھے سے دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں بچشمے خود دیکھ رہا تھا کہ اس چاند کا آدھا حصہ سب سے اونچا پہاڑ جو اس سمت میں تھا حرا پہاڑ، جس میں غار حرا ہے، جو وہاں سے بھی دکھ رہا تھا سب سے اونچا پہاڑ، وہ چاند کا آدھا حصہ حرا پہاڑ کے مشرقی سمت میں چلا گیا اور آدھا حصہ مغربی سمت میں چلا گیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ کے رسول نے کہا دیکھے اشہدو اشہدو، دیکھ لیے نا اب معجزہ، اب ایک کام کرو اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ شق قمر کا واقعہ، لیکن جس کی قسمت ماری جاتی ہے، جس کا نصیب کہہ لیجئے ساتھ نہ دے، جو اپنے نصیب کا دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوں، جن کو سمجھنا ہی نہ ہو تو وقت کا نبی بھی ان کو سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا کی لاکھ دلیلیں ایسے لوگوں کو آپ دے لو، چاند کے دو ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دو، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے سب بھاگ کھڑے ہوئے کہ اب تک تو ان کا جادو زمین پر ہی چلتا تھا، اب تو آسمان پر بھی چلنے لگا۔ لیکن اس پر وہ بس نہیں کیے، وہ کھود کرید کرتے رہے آس پاس میں، ہفتہ 10 دن میں، مہینے میں جو قافلے آتے تھے مکے، ان سے باقاعدہ وہ باز پرس کرتے تھے کیا تم لوگوں نے ہفتہ 10 دن مہینہ پہلے ایسا واقعہ دیکھا تھا؟ تو وہ قافلے جو آتے تھے انہوں نے خود باقاعدہ تصدیق کی کہ ہاں ہم لوگوں نے دیکھا تھا ایسا واقعہ، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہ واقعہ شق القمر ہے، یہ ہو چکا، اور یہ صرف مکے کے لوگوں نے ہی نہیں دیکھا، دور کے لوگوں نے بھی دیکھا۔ اپنے ہندوستان کی ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے تاریخ فرشتہ، بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے جو ہندوستان کی تاریخ پر لکھی ہوئی ہے۔ اس تاریخ میں باقاعدہ اپنے ہندوستان کا جو علاقہ ہے کیرلا کا، وہاں کا ایک علاقہ ہے مالیبار، وہاں کا شہر ہے، وہاں ایک بادشاہ کی حکومت تھی، چلمن رائے، راجہ چلمن رائے، ان کی حکومت تھی۔ اتفاق ایسا کہ اس رات اپنی بیگم کے ساتھ وہ بادشاہ بھی اپنے محل کے اوپر موجود تھا، اور اس واقعے کو اس نے بھی بذات خود مشاہدہ کیا۔ اس کے یہاں جب لوگوں سے تحقیق کیا کہ صرف میں نے ہی دیکھا یا اور لوگوں نے دیکھا، دوسرے آس پاس سے جو قافلے تاجر لوگ اس طرح آیا کرتے تھے ان لوگوں سے تحقیق کیا کرتا تھا کہ پتہ چلتا تھا، تو دھیرے دھیرے بعد میں پتہ چلا جب یہاں سے قافلہ گیا حجاز سے کہ ہاں یہ واقعہ تو مکے میں پیش آیا تھا۔ وہاں ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور لوگوں نے اس طرح ان سے فرمائش کی تو ان کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا۔ ہم لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ راجہ اپنی حکومت بچوں کے حوالے کر کے جاتا ہے اللہ کے رسول کو کھوجتے ہوئے، اور مکے میں سے اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، مدینہ جاتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اس کا نام اسلامی سلیمان یا عبد الجبار، اس طرح کا 2 ناموں میں سے کوئی نام تھا، اور اللہ کے رسول سے درخواست کرتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے میں تو جاؤں گا ہی، لیکن ساتھ میں کسی اچھے پڑھے لکھے کو آپ دے دیتے تو ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ بہت سے لوگ ایمان والے ہو جاتے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو دیا بھی، وہ دونوں چلے بھی، تو چونکہ پیدل کا زمانہ تھا، ہوائی جہاز تو تھا نہیں، خشکی کے علاقے سے وہ سب آ رہے تھے۔ عمان کا شہر سلالہ آج بھی موجود ہے، وہاں پر وہ بادشاہ پہنچا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہیں وفات پا گیا۔ آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں، کچھ لوگ وہاں سے آ کر کے بتائے کہ اس راجہ یعنی سلمان یا عبد الجبار کی قبر پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے وہاں پر موجود ہے ان صحابی رسول کی۔
بعد میں وہ صحابی جو دوسرے والے تھے کیرلا آئے، وہاں پر مسجد بنائی تبلیغ کی، اور ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد تاریخ کی آج بھی کیرلا میں موجود ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو شق القمر کے نام سے جانا جاتا ہے شریعت۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے، تھوڑی سی بات ہے 1 منٹ میں، کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر اتنا بڑا واقعہ دنیا میں رونما ہوتا کہ چاند جیسی چیز 2 ٹکڑے ہو جاتی تو دنیا کی تاریخوں میں بھی اس کی شہادت ملتی، لیکن دنیا کی اور تاریخیں اس سے خاموش ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں آج کے فلاسفہ، آج کے نئے پڑھے لکھے لوگ، آج کے سائنسداں وغیرہ، کہ یہ سب غلط لگتا ہے، حالانکہ ان کی عقلیں خود ماری ہوئی ہیں۔ آپ دیکھو یہ واقعہ رات کا ہے، اور ظاہر بات ہے جس وقت مکے میں رات ہوگی پوری دنیا کا مزاج الگ الگ ہے۔ اکثر جگہوں پہ اس وقت دن رہا ہوگا، دن میں کون دیکھے گا چاند کو، اور جہاں جہاں پر رات ہی ہو، جیسے اپنے سب کے یہاں پر ظاہر بات ہے برابر کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ جتنا تاریخ، جتنا ڈیٹ اور ٹائم ہمارے یہاں ہے اتنا وہاں بھی ہو، گڑبڑ میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے جس وقت وہاں جاگ رہے ہوں لوگ، اس وقت یہاں گہری نیند اور کھرانٹے لے رہے ہوں، کیسے دیکھیں گے وہ سب؟ اور پھر جو دیکھ بھی رہے ہوں ان کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ سب آسمان پہ ہی تکتے رہے ہوں؟ لہٰذا اور دوسرے آج کل کے دور میں تو باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی چاند گرہن ہونے والا ہے، سورج گرہن ہونے والا ہے، اس کے باوجود بھی سارے لوگ اس کو نہیں دیکھتے، چند لوگ معمولی دیکھتے ہوں گے۔ تو اس دور میں کیسے مان لیا جائے؟ اگر نہیں دیکھا لوگوں نے، دنیا کے اور کسی ملک میں اس کی شہادت نہیں ہے، تو اس سے اس واقعے پر بالکل فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ سب لوگوں کا بیک وقت دیکھنا یہ ضروری ہے ہی نہیں۔ باقی اگلے ہفتے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔